الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم۔ میں شوکت رانا امجد علی فتح الربانی جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق تصنیف ہے، اس کی جو پہلی مجلس میں خطاب فرمایا حضور غوث پاک نے، ان کی سیکنڈ پارٹ کے لیے میں حاضر ہوں۔ سیکنڈ پارٹ پہلی مجلس کا حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے ہو کے رہو، اور فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کے ہو رہو، جیسے کہ نیک بندے اسی کے ہو رہے، تاکہ تم پر بھی وہی انعام ہو جو ان پر انعام ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا کہ ان کے لیے ہو گیا تھا۔ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں اگر تم یہ چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہو رہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی اطاعت میں لگے رہو۔ کوئی بھی مصیبت آئے، مصیبت پر صبر کرو، اپنے اور اپنے غیر کے سب کاموں میں اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ ایک جماعت نے دنیا کو ترک کیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، تقوی اور پرہیزگاری اور دیانتداری سے دنیا میں طرح طرح کے فائدے اٹھائے، پھر آخرت کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی طلب کے لیے عمل کیے، نفس کشی کی یعنی نفسانی خواہشوں کو مارا، اپنے پاک پروردگار کی فرما برداری کی، پہلے اپنے نفسوں کو نصیحت کی، پھر اوروں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا شیوا رہا، یعنی پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو بیٹا، پہلے اپنی حالت درست کرو پھر دوسرے کی طرف دھیان دو۔ تمہیں چاہیے کہ پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو، پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو، اس سے پہلے دوسروں کو واعظ و نصیحت نہ کرو، اس لیے کہ تیرے پاس کوئی ایسی شے باقی نہ ہو جس کے بعد خود تجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہو، حاجت ہو، یعنی ابھی کچھ عیب باقی ہیں جو کہ اصلاح طلب ہے۔ افسوس ہے تجھ پر کہ تو خود بینائی سے محروم ہے، خود اندھا ہے، اوروں کو کیا راہ دکھائے گا، دوسروں کی رہبری کیسے کرے گا؟ راہ دکھانا تو بینائی والے کا کام ہے، آنکھ والے کا کام ہے، کیونکہ دریا میں ڈوبنے والے کو وہی بچا سکتا ہے جو خود اچھی طرح تیرنا جانتا ہو، اللہ کی طرف وہی لا سکتا ہے جو خود اللہ کو پہچانتا ہو، یعنی عارف کامل ہی اللہ کی طرف رجوع کرا سکتا ہے، اور جو راہ سے ہٹا ہوا ہو، جو گمراہ ہو، جاہل ہو، وہ کسی کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے جب تک خود تو اللہ کو پہچان نہ لے اور اسے دوست نہ رکھے، اور تیرا ہر عمل بھی اس کے لیے نہ ہو، تیرا کلام، تیرا واعظ بے فائدہ ہے، تجھے غیر سے کوئی واسطہ نہ ہو اور نہ اس کا ڈر اور خوف صرف اللہ کا ہو۔ تصرفات الہی میں تجھے چوں اور چرا نہیں کرنا چاہیے، آواز کی سختی اور زبان کی تیزی سے کلام آواز نہیں ہوتے، بلکہ یہ کام تو دل سے ہوتا ہے، یہ کام تو دل سے ہوتا ہے، تنہائی کا کام بزم آرائی میں نہیں ہوتا۔ تو جبکہ توحید گھر کے دروازے پہ ہو اور شرک گھر کے اندر، یہ سراسر نفاق ہے، یہ سراسر نفاق ہے۔ افسوس ہے تجھ پر کہ تیری زبان تو تقوی اور پرہیزگاری کا اظہار کر رہی ہے، جبکہ تیرا دل زبان کے برعکس گناہ میں مبتلا ہے۔ زبان تو شکر ادا کر رہی ہے جبکہ دل ناشکرا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے آدم کے بیٹے، اے ابن آدم، میری طرف سے تجھ پر خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اور تیری طرف سے میری جانب برائی آتی ہے۔ تجھ پر افسوس اس بات کا کہ تو اللہ کا حقیقی بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ اطاعت اور تابعداری اس کے غیر کی کرتا ہے۔ اگر تو واقعی اس کا سچا بندہ ہوتا تو تیری دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہوتی، کیونکہ سچا اور حقیقی مسلمان اپنے نفس اور شیطان اور اپنی خواہشوں کے پیچھے نہیں چلتا، ان کی پیروی نہیں کرتا،
وہ शैतान से कोई शनासाई नहीं रखता, जो उसके पीछे चले, उसकी ताबेदारी करी, दुनिया की भी परवाह नहीं करता कि इसके सामने झुके और जलील हो, बल्कि वो तो दुनिया को नाकारा समझता और आखिरत की तलब करता है, और जब आखिरत का हसूल होता है तो उसे भी छोड़ देता है और अपने मालिक और मौला से जा मिलता है। हर वक्त उसकी इबादत उससे मिलने के लिए करता है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और इन्हें यही हुक्म हुआ कि अल्लाह की बंदगी करे, हर चीज़ से किनारा कश होकर। मखलूक में से किसी को भी उसका शरीक मत ठहराओ, बस अल्लाह को एक जानो, क्योंकि यही असल तौहीद है। सब चीज़ें वही पैदा करने वाला है, तमाम चीज़ें उसी के दस्ते कुदरत से हैं। गैरुल्लाह से मुरादें मांगने वाले यह कहाँ की अक्लमंदी है? क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जो अल्लाह के ख़जाने में मौजूद नहीं? अल्लाह रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं सूरह अल हिज्र में, और कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके हमारे पास ख़जाने ना हो। ए बेटा, तकदीर के परनाले के नीचे सब्र का तकिया लगाकर राजी बा रज़ा का हार गले में पहन ले, और कशाइश के इंतज़ार में इबादत गुजार होकर मीठी नींद सो जा। जब तू ऐसा करेगा तो मालिक के तकदीर अपने फजल और एहसान से तुझ पर ऐसी नेमतें नाज़िल करेगा कि जिनकी आरज़ू और तलब करना भी तुझे अच्छी तरह से ना आता हो। तकदीर की मुआफ़क़त करो ऐ लोगो, तकदीर की मुआफ़क़त करो और मालिक की रज़ा पे राज़ी रहो, मालिक की रज़ा पे राज़ी रहो, और सैयद अब्दुल कादिर के कहे पर अमल करो, जो कि तकदीर की मुआफ़क़त में कोशिश करने वाला है, और तकदीर की मुआफ़क़त ही ने मुझे कादिर मुतलक तक पहुँचा दिया है, क्योंकि तकदीर शाही कासिद है। ऐ लोगो, आओ कि तुम और हम तकदीर और अमर इलाही के सामने झुक जाएं, अपने ज़ाहिर और अपने बातिन हर दो हा में सरे तस्लीम खम करें, और तकदीर की हम रकाबी करते हुए चलें, क्योंकि तकदीर तो शाही कासिद है। तकदीर के भेजने वाले की खातर तकदीर की तज़ीम और तकीर करना फ़र्ज़ है, और जब हम उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो उसकी रहनुमाई में हम कादिर मुतलक तक पहुंच सकेंगे। और इस जगह हकीकी विलायत और सल्तनत तो अल्लाह ही की है, वहाँ किसी प्यादी या सवार को दखल ही नहीं, वहाँ ख़ास शहनशाही हुक्म और अहकाम है। वहाँ कादिर मुतलक के पास बहर इल्म इलाही से शराब हो, इसके ख्वाने फजल से खाना खाओ, और उसकी मोहब्बत से उर्स हासिल करो जो कि तुम्हारी गम ख्वार होगी, और उसकी रहमत के पर्दे में छुप जाना खुशगवार और मुबारक होगा। बारगाह कादसी ये मकाम व मर्तबा दुनिया के तमाम कबीलों और कुनबों के लाखों इंसानों में से किसी एक साहब नसीब यानी मुकद्दर वाले शख्स को मिलता है। बाअमल उलमा ही अंबिया के वारिस हैं। ऐ बेटा, तू अपने लिए परहेजगारी और शरीयत की पाबंदी को लाजम समझ ले, अपने ऊपर लाजम कर ले। नफ्स, हिर्स और शैतान और बदों की सोबत से बचता रहे। इनके जहाद में साहब ईमान अपने सर से खुद नहीं उतारता, अपनी तलवार को बेनियाम रखता है, ना ज़ेन उतार कर अपने घोड़े की पुश्त बरहना करता है, ज़ेन पर ही ख्वाब की मानंद नींद करता है। तू औलिया अल्लाह की तरह है कि जिनका ताम और जिनका खाना फाका है, इनका बोलना कलाम करना ज़रूरत के वक़्त है, खामोश रहना उनकी आदत है। अल्लाह के अमर यानी अल्लाह के हुक्म से बात करते हैं, ऐसा करना उनके लिए मुकद्दर हो चुका है। दुनिया में अहल अल्लाह उसी की तहरीक से लब खोलते हैं। दुनिया में उनका बोलना इस तरह से है जिस तरह क़यामत के दिन सब आज़ा अल्लाह के हुक्म से बात करेंगे।
اللہ تعالیٰ ان میں قوت کلام پیدا کرے گا کہ جس نے ہر ایک بولنے والے کو قوت گویائی عطا فرمائی. انہیں اس طرح بلاتا ہے یارو جیسے وہ پتھروں وغیرہ کو، جمادات کو گویا کر دیتا ہے. انہیں بھی قوت گویائی بخش دیتا ہے، ان کے لیے گویائی کے اسباب مہیا کر دیتا ہے اور پھر وہ بولنے لگتے ہیں. جب انہیں کسی خاص امر پر بلانا مقصود ہوتا ہے تو اس کے لیے انہیں تیار کر دیتا ہے. جب اللہ نے چاہا کہ مخلوق کو اپنے ڈر سے ڈرائے، اپنے عذاب سے ڈرائے، اپنے عذاب سے خوف دلائے اور اپنی رحمت کی خوشخبری سنائے، چنانچہ حجت قائم کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو قوت گویائی عطا فرما دی. جب اس گروہ پاک کو اپنے پاس بلا لیا تو ان کے قائم مقام نائب کے طور پر باعمل علماء کو پیدا فرمایا اور انہیں ایسی قوت گویائی عطا فرمائی جس سے کہ نبیوں کے نائب بن کر مخلوق کی اصلاح کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باعمل علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے بندو، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرو اور خاص اسی کی عنایت کی ہوئی خیال کرو، کیونکہ اس نے ارشاد فرمایا ہے اور جو کچھ نعمتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں نا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اس کی نعمتوں میں عیش کرنے والوں، تم سے ان نعمتوں کا شکر کہاں ہے؟ غافلو نعمتیں وہ عطا کرتا ہے، تم انہیں اس کے غیر کی طرف سے خیال کرتے ہو اور کبھی تم انہیں محدود سمجھ کر ان نعمتوں کے انتظار میں رہتے ہو جو ابھی حاصل نہیں ہوئی اور کبھی نعمتوں کے ذریعے نافرمانی کی راہ پہ چل پڑتے ہو. بادشاہ حقیقت کے در پہ آؤ. اے بیٹا، گوشہ تنہائی میں تجھے ایسی پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے جو نافرمانی اور بے راہ روی سے نجات دلائے، اور ایسا مراقبہ کرو کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نظر آئے، تجھے اللہ کی نظر رحمت اور شفقت جو تیرے باپ جو تیری طرف ہے اس کی یاد دلائے. تم محتاج اور بے قرار ہو کر چاہتے ہو کہ یہ نظر رحمت گوشہ تنہائی میں تمہارے ساتھ، پھر تجھے نفس، حرص اور شیطانوں سے لڑنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ تو انہیں زیر کرے. بڑے لوگوں کی خرابی اور تباہی لغزشوں، غلطیوں اور کوتاہیوں سے ہے. زاہدوں کی خرابی نفسانی خواہشوں سے ہے اور ابدالوں کی خرابی اور بربادی تنہائی میں فکر اور خطرات سے ہے. اور یاد رکھو، صدیقوں کی خرابی نظر کے بھٹکنے سے ہے. ان کی مصروفیت اور ان کا کام تو اپنے دلوں کی حفاظت ہے کہ غیر اللہ سے دلوں کو نظر میں رکھیں، کیونکہ وہ بزرگ تو بادشاہوں کے دروازوں کے نگہبان اور محافظ ہیں. وہ مخلوق خدا کو اس کی معرفت کی طرف بلانے والے، دعوت دینے والے کے مقام پہ کھڑے ہیں اور ہر وقت زندہ دلوں کو آوازیں دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، اے سلامتی والے دلو، اے راستی والی روحو، اے انسانوں، اے جنوں، اے مولا کی طلب رکھنے والوں، بادشاہ حقیقی اور مالک کے در پر آؤ اور تم اپنے دلوں کے پاؤں اور تقوی اور توحید اور کامل پرہیزگاری کے قدموں سے بڑھو. ترک دنیا، ماسوا اللہ اور معرفت، ان سب کے قدموں کے ساتھ مقامات طے کرتے ہوئے دوڑتے چلے آؤ. ان پاک باز لوگوں کا فرض منصبی یہی ہے. ان کا کام مخلوق کی اصلاح ہے. آسمانوں اور عرش عظیم سے لے کر فرش زمین تک غرض کے ہر جگہ ان کا تصرف جاری و ساری ہے. ایمان زندگی ہے، کفر مردنی ہے. اے بیٹا اپنی نفسانی خواہشوں اور حرص کو چھوڑ دے
اور ان پاک باز لوگوں کے قدموں میں مٹی کی طرح بچ جا، مٹی کی طرح بچ جا، ان کے سامنے خاک کی طرح مٹ جا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یعنی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والدین سے جو کفر کی وجہ سے مردہ تھے نکالا۔ ایمان والا مومن زندہ ہے اور کفر والا کافر مردہ ہے۔ خدا پرست یعنی اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا زندہ ہے، بت پرست کفر و شرک کرنے والا مردہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اولا من مات من خلق ابلیس، میری مخلوق میں سب سے پہلے مرنے والا ابلیس ہے۔ یعنی اس نے میری نافرمانی کی اور اس گناہ کی وجہ سے اس کے ایمان کی موت واقع ہو گئی اور وہ مردہ ہو گیا، یعنی گناہ کرنا ایمان والے کے لیے موت ہے۔ یہ آخری زمانہ ہے، جھوٹ اور نفاق کا بازار گرم ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ منافقوں، جھوٹوں اور دجالوں کے پاس ہرگز نہ بیٹھو، کیونکہ منافق نفس کی ہم نشینی اور شیطان کا دوستانہ غلط ہے۔ افسوس کہ تیرا نفس منافق، جھوٹا، کفر کرنے والا ہے، فاسق و فاجر اور شرک کرنے والا ہے۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں وہ منافقت سے محفوظ رکھے۔ دوستو یہ تھا سیکنڈ پارٹ حضور غوث اعظم کے پہلے خطبے کا، جو پہلی مجلس کا۔ انشاءاللہ تیسرے پارٹ کے ساتھ جو ہے وہ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور متعلقہ ویڈیوز کے لیے، لیکچرز کے لیے جو خطاب ہے حضور غوث پاک کے، ان سے اپڈیٹ رہنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کسی قسم کا کوسچن ہے تو کمنٹس ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔